بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه صلوات. ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين هو أصدق القائلين وقوله الحق ذلك الكتاب لا ريب فيه. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. محبان محمد و آل محمد، عاشقان علی و بطول، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں اور اپنی قسمت پر ہر آن نازاں ہیں، فخر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہماری قسمت میں عزائے امام علی مقام لکھ دی. حسین ابن علی فقط تاریخ کا ایک کردار نہیں، حسین ابن علی فقط ایک شخصیت کا نام نہیں، حسین ابن علی وہ انقلاب ہے جو ہمیشہ تاریخ کے صفحات کو روشن کرتا رہے گا. حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اس ہستی کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. کہنے کو ایک جملہ ہے لیکن وہ ہستی جو اولین و آخرین کی تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، وہ ہستی جو سید الانبیاء بھی ہے، وہ ہستی جو سید المرسلین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، وہ ہستی جو خدا کی حبیب و محبوب ہستی ہے، وہ ہستی جب کسی کے بارے میں فرماتی ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. یہ ہستی کہ جو خود بھی رسول سے ہے اور رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی حسین سے ہوں. اور آپ جانتی ہیں کہ کہنے والے نے تا قیامت ایسے جملے میرے اور آپ کے آقا کی شان میں کہہ دیے کہ اب دنیا کچھ بھی کرتی رہے ایسے جملے کسی اور کی شان میں کہیں نہیں ملیں گے. کیا کہا کہنے والے نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اس سے آگے تو بڑھنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے. کہنے والے نے اتنا کہہ دیا کہ ہم اسی مقام پر رک جاتے ہیں اور بس اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ وہ ہے
जिसे दीन कहा गया, और इनके बाबा वो हैं जिन्हें कुल्ले ईमान कहा गया। अब ईमान वाले जानते हैं कि हमारे लिए फ़कत दो ही राहें हैं, या तो दीन है या ईमान है। इनके बाबा से कोई मुंह मोड़ता है वो ईमान से निकल जाता है। कहिए तो यूं कह दूं कि जो ईमान से मुंह मोड़ता है वो बेईमान कहलाता है, जो इनसे मुंह मोड़ लेता है वो दीन से निकल जाता है। कहिए तो यूं कह दूं कि जो हुसैन से फिरा वो दीन से फिर गया, वो बेदीन हो गया। तो मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि यहाँ बैठते हैं, हमारा ईमान भी सलामत है, हमारा दीन भी सलामत है। और इसीलिए इस हस्ती का फैज़ है कि दुनिया के कोने कोने में मकतब हुसैनी हुसैनियों की तरबियत का इंतज़ाम करता रहता है। फ़कत हम और आप वो खुशकिस्मत कौम है कि जिसके पास सारा साल ये तरबियत गाह मौजूद रहती है। और ख़ुसूसन ये अय्याम दुनिया समझती है कि हम फ़कत रोने के लिए बैठते हैं। ये अलग बात है कि हम और आप जानते हैं इन आंसुओं की कीमत क्या है। हम और आप जानते हैं कि ये रोना बारगाह इलाही में क्या वक़्त रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस मकतब से जो कुछ सीखने को मिलता है, हमारी जाने कुर्बान, हमारी नस्लें इस मकतब से वो सीखती हैं जो दुनिया सारा साल किताबें पढ़कर भी नहीं सीख पाती है। हम और आप यहाँ खुसूसन इन अय्याम में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान फहमी के शऊर को किस तरह से बेदार किया जा सके। हमारा मौजू कुरान शनासी और दौर हाजिर के मसाइल। हम मुसलसल सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान मजीद से किस तरह से मुस्तफ़ीज़ हुआ जा सके, किस तरह से इसके फैज़ से फ़ायदा उठाया जा सके, किस तरह इस किताब बाबरकात से मुस्तफ़ीद हो सकें, हमें किस तरह इसके फैज़ मिल सकें। और अब तक की गुफ्तगू में हमने चंद बुनियादी निकात पर गौर किया। हम एक बात बार बार अपनी बच्चियों, अपनी बहनों की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि कुरान की वक़्त को पहचानना, कुरान करीम को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब तक मालूम ही नहीं होगा कि इस किताब की क़द्र व क़ीमत क्या है, मैं और आप इसे कभी वो अहमियत नहीं दे सकते जो हमें देनी चाहिए। ये वो किताब है कि जिसे खुदावंद आलम ने अपने आखिरी नबी पर हिदायत की आखिरी किताब बनाकर नाजिल किया है। कुरान वो किताब है जिसे आखिरी किताब होने का एजाज़ हासिल है खुदावंद आलम की तरफ से। जैसे मेरे और आपके नबी को आखिरी नबी होने का एजाज़ हासिल है, उसी तरह कुरान करीम को आखिरी किताब मुक़द्दस होने का एजाज़ हासिल है। हम और आप जानते हैं जो बातें आखिर में कही जाती हैं वो अमूमन बहुत अहम होती हैं, इसलिए कि कहने वाला जानता है कि ये कहने का आखिरी मौका है। अब जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका एक एक लफ्ज़ अहम है, इसलिए कि अब इसके बाद और कुछ नहीं कहना। जिन जुमलों पर मैं और आप अपनी बात ख़त्म करते हैं, हम चाहते हैं हमारी बात मुकम्मल हो जाए, तो वो जो हाकिम कुल है, वो जो तमाम हिकमतों का जानने वाला है, वो जो हर चीज़ को पहचानने वाला है, वो जब किताब मुक़द्दस को भेजता है तो यकीनन इतना मुकम्मल करके भेजता है, यकीनन उस कमाल के दर्जे पर भेजता है कि अब इसके बाद किसी किताब की ज़रूरत नहीं रहती है। हम और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई बादशाह, दुनिया का कोई बड़ा लीडर कोई बयान जारी करता है, कोई लेटर लिखता है, कोई ख़त लिखता है, पूरी दुनिया में शोर मचता है कि ज़रा देखें क्या लिखा है लिखने वाले ने, पता तो करें कि क्या बताया है। आज दुनिया को कोई नया कानून आ जाता है, हम और आप जानते हैं, जानने की फ़िक्र होती है कि देखें हमें कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन से फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मना कर दिया गया है। ऐसा ना हो कि हम वो काम कर लें। और यहाँ की ज़ुबान में कहूँ कि अगर ट्रैफिक के क़वानीन है तो सबको फ़िक्र होती है कि टिकट मिल जाएगी। हमें तो पता ही नहीं था इस रोड पे
چینج کر دیا گیا. پہلے 30 مائل کی حد تھی, اب یہاں پر گاڑی جو ہے وہ 20 میل کی رفتار سے زیادہ نہیں چلانی ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, اس لیے کہ جو اتھارٹیز, جو ادارے یہ نافذ کرتے ہیں قوانین, وہ ساتھ ہی آپ سے کہتے ہیں کہ معلوم کرنا تو آپ کا فرض تھا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ قوانین جو میرے اور آپ کے خداوند عالم نے اس کتاب مقدس میں بتا دیے, جن کی خلاف ورزی سے فقط دنیا کا نقصان نہیں ہوتا ہے, آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے, انہیں جاننے کی مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے. پھر ہم اور آپ بینیفٹس جاننے کے لیے پریشان رہتے ہیں. کہیں کوئی نیا قانون آئے پوچھتے پھرتے ہیں ذرا دیکھ لو کون سا فارم بھرنا ہے, ذرا دیکھ لو کس طرح یہ بینیفٹس مل جائیں گے. وہ بینیفٹس جو قرآن میں موجود ہیں, جو میری دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی ہیں, میری آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی ہیں, میرے جیسے کبھی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس کتاب میں دیکھ لیں کہ وہ کون سے فارم بھرنے, اور وہ فارم کبھی ہاتھ سے بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, عمل سے بھرنے ہوتے ہیں. پروردگار عالم جو ہمیں حکم دیتا ہے اپنے عمل میں نافذ کرنا ہوتا ہے. کسی کے لیے ہمیں محتاج ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. قرآن پڑھتے جائیے اور جن پر قرآن نازل ہوا ان کے عمل میں دیکھتے جائیے کیا کرنا ہے. اس سے آسان کچھ ہو نہیں سکتا, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. پھر ہم نے اب تک کی گفتگو میں عرض کیا کہ میرا اور آپ کا قرآن کو دیکھنے کا زاویہ اب تک فقط اتنا رہا کہ قرآن کو پڑھ کر برکت حاصل کرنا ہے, قرآن کو پڑھ کر میں نے اور آپ نے ثواب حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس پر ہم غور و فکر کریں گے کہ کیا خداوند عالم نے یہ کتاب اس لیے بھیجی تھی؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کو پڑھو ثواب لے لو؟ قرآن سے ہی معلوم کر رہے ہیں نا کہ قرآن کو پڑھ کر ملے گا کیا. تو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اس پر تفصیلی غور کریں گے. آج کی حد تک فقط اشارتاً اپنی پچھلی معروضات کو مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ میں اور آپ بار بار اس پر غور کر رہے ہیں کہ میں اور آپ فقط ثواب پر آ کر ٹک جاتے ہیں, ثواب ملے گا. اب تک کی گفتگو میں ہم نے سیکھا کہ ثواب کی اہمیت اس چاکلیٹ سے زیادہ نہیں ہے جو میں اور آپ کسی بچے کو آفر کرتے ہیں, کسی بچے سے کہتے ہیں کہ ہوم ورک کر لو تمہیں چاکلیٹ ملے گا. اچھا, ابھی بھی اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ثواب ہے اس کا فلسفہ ہمیں کس نے بہت اچھے سے سمجھا دیا ہے. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میرے آقا کا وہ فرمان کہ جس میں میرے اور آپ کے مولا فرماتے ہیں پروردگارا میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کی ہے, میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے, میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے. اب علی والوں کو, علی کا نام لینے والوں کو اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے. میرے مولا نے فلسفہ عبادت بیان کر دیا کہ عبادت کرو تو اس لیے کرو کہ وہ خدا سزاوار ہے, وہ خدا ڈیزرو کرتا ہے کہ پیشانی فقط اس کے سامنے جھکائی جائے. پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو بہت شرف بخشا ہے, بہت عظمت بخشی ہے. یہ انسان کی پیشانی ہر کسی کے سامنے جھکنی نہیں چاہیے. اور پھر یاد دلاتی چلوں کہ فقط فزیکلی جھکانے کی بات نہیں ہے, فقط ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ سجدہ کرتے پھریں تو پتہ چلے کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. میرے اور آپ کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ یہ سجدہ کسے کیا جا رہا ہے, یہ دل کس کی طرف جھک رہا ہے. کہنے کو زبان پر خدا کا نام رہتا ہے, کہنے کو کہتی ہوں فقط خدا دینے والا ہے. ذرا سی مشکل آتی ہے اکثر عرض کرتی ہوں کہ جھوٹے سہارے تلاش کرتے ہیں. کوئی کام کہیں پھنس جائے سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ذرا دیکھو کون کام نکلوا سکتا ہے, ذرا دیکھو کون کروا سکتا ہے. اگر خدا یاد رہے گا تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں گی, خدا کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر دوں گی. اب وہ جانے, اس کا کام جانے, وسیلے بنانے والا وہ ہے, سبب بنانے والا وہ ہے, بند دروازوں کو کھولنے والا وہ ہے. میں کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ پریشان تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وارث موجود نہ ہو. اچھا, اپنی بچیوں کے لیے اس طرح بیان کرتی ہوں کہ دیکھیے دنیا میں کوئی کسی بڑے کا جاننے والا ہو, کوئی کسی دولت مند کا جاننے والا ہو. ہم
اور آپ جو پاکستان انڈیا سے ایسے ممالک سے آئے، ہم جانتے ہیں کہ کسی بڑے سے ذرا سی سلام دعا ہو جائے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہمارے چچا کون ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہمارے بابا کون ہیں. تو میں اور آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کون ہے؟ جب کسی مشکل میں پڑے تو کیوں نہیں سوچتے، اس مشکل سے مخاطب ہو کر کیوں نہیں کہتے کہ تو جانتی نہیں ہے میں کس کا بندہ ہوں، تو جانتی نہیں ہے میں کس کی کنیز ہوں، تو جانتی نہیں ہے میں کس کا نام لیتی ہوں. ابھی نام لوں گی، وہ خدا سبب بھی بنا دے گا، وہ خدا بند دروازے بھی کھول دے گا. اور یہ فقط میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ جانتی ہیں قرآن میں خداوند عالم کا اعلان موجود ہے، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہیے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. خداوند عالم نے یہ اعلان فرما دیا ہے. اور اکثر عرض کرتی ہوں کہ کوئی ایسا نہیں کہتا ہے، کوئی کتنا بڑا ہو جائے دیتا رہے گا، ایک وقت ایسا آتا ہے یا تو دروازے بند ہو جاتے ہیں، بھائی ہمارے پاس ختم ہو گیا، یا پھر اعلان ہوتا ہے کہ آپ کو بہت دے دیا گیا، اب دوسروں کو موقع دیجئے. میرا اور آپ کا خدا ایسا ہے، مانگتی رہیے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے. وہ کبھی نہیں فرماتا ہے کہ بس تمہیں بہت دے دیا، جب سے تم دنیا میں آئے ہو دیے چلا جا رہا ہوں، بس اب جاؤ. نہیں، وہ پسند فرماتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں اس سے مانگوں، کسی اور کی طرف نہ دیکھوں. وہ واحد ایسا خدا میرا اور آپ کا خدا ہے، ہمارا اور آپ کا رب ہے، ہمارا اور آپ کا پالنے والا ہے کہ اسے پسند ہے. اچھا، جب دینے کی بات آتی ہے، لینے کی بات آتی ہے، تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ دیکھ لیا، میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ انہی کو نواز رہا ہے، سارا فضل انہی پر ہو رہا ہے، ہم تو اتنا مانگتے ہیں ہمیں تو دیتا ہی نہیں، ہم تو مانگتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس وقت حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کیا دینے والا وہ ہے کہ معاذ اللہ اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے؟ میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں ساری خدائی اس کی ہے، زمین و آسمان اس کا ہے، تو دینے دیجئے. یہ فکر مجھے اور آپ کو کیوں ہوتی ہے کہ اسے مل گیا تو مجھے نہیں ملے گا؟ اسے جو ملے گا اس کا حصہ ملے گا، مجھے اور آپ کو میرا حصہ یقیناً ملے گا، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے کہ اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں. دنیا والے دیتے ہیں نا تو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ کسی کو 2 دے دیں گے، کسی کو 4 دے دیں گے، کسی کو 5 دیں گے. جیسا ہم اکثر کہتے ہیں چہرہ دیکھ دیکھ کر دے رہی تھی. آپ بتائیے، آپ جانتی ہیں یہ جملہ ہم سنتے ہیں، چہرے دیکھ دیکھ کر دیا جا رہا تھا، بھائی کیا کریں. وہ خدا ایسا انصاف کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کتنے کی ضرورت ہے، یہ پہچاننا میرا اور آپ کا کام ہے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے مجھے کتنا چاہیے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کتنے کی ضرورت ہے، مجھے بس اپنا دامن پھیلا کر اس کے سامنے آنا ہے. پھر ہم اور آپ جب اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں نا تو میں اور آپ بس پڑھ رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھ پاتے کہ اس قرآن میں اگر خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے تو کیا ایسا ہے؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمام علوم ہیں، فقط پڑھنے کی ضرورت ہے، فقط دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی اعجاز ہے اس کتاب مقدس کا کہ دنیا کا کوئی انسان کوئی کتاب لے کر بیٹھے اور ہم دیکھ لیں کہ کتاب سائنس سے متعلق ہے اور ہم اس سے کہیں کہ فلسفے کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہے، تو آپ جانتی ہیں پلٹ کر کیا کہے گا؟ فلسفے کی کتاب تھوڑی ہے، سائنس کی کتاب ہے. کوئی میتھس کی کتاب لے کر بیٹھا ہو، اس سے ذرا پوچھئے کہ انگلش گرامر کے بارے میں کیا لکھا ہے، وہ کہے گا جب گرامر کی کتاب ہی نہیں ہے تو اس میں وہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کے ہر لفظ پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. کرنے والوں نے کیا، ایسا نہیں کہ کرنے والوں نے نہیں کیا. جو چند خدا کے منتخب بندے ہیں انہوں نے اسی قرآن کی آیتوں سے زمین و آسمان کے ایسے راز نکال کر میرے اور آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ میں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں اچھا قرآن میں یہ بھی لکھا تھا. فقط نمونے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں کوشش کر رہے ہیں کہ چند نمونے شامل کرتے رہیں.
تو وہ آیہ مبارکہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے، اس آیہ مبارکہ میں، اور بتاتی چلوں بچیوں کے لیے کہ یہ وہی آیہ مبارکہ ہے جو میں اور آپ نماز غفیلہ کی دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں الحمد کے بعد۔ نماز غفیلہ بہنیں جانتی ہیں، بچیوں کے لیے عرض کر دوں، وہ نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسی پر اسرار نماز ہے کہ اپنی زندگیوں میں اور آپ شامل کر لیں تو اس کی برکتیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کی حاجتیں، آخرت کی حاجتیں، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیجئے، اتنی پر اسرار نماز ہے۔ تو اس نماز میں دوسری رکعت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 59 آپ جانتی ہیں، آیت شروع ہوتی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ٹھیک ہے، ان چابیوں کے ذکر سے بات ہو رہی ہے کہ جن چابیوں کے مالک کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اس میں درمیان میں ایک جملہ آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی گرتا نہیں ہے جسے وہ جانتا نہ ہو۔ آپ دیکھیے، اس سے جزئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ بالکل کھول کے بات بیان کرنا، بالکل نچلے لیول پر آ کر بالکل کھول کر جزیات بتا دینا۔ وہ فرماتا ہے کہ کوئی پتا ایسا نہیں گرتا ہے کہ اسے خبر نہ ہو۔ اب ذرا سوچئے کتنے پتے ہیں دنیا میں، سوچ کے دیکھیے ایک لمحے کے لیے، اس لیے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے یہ نقطہ اس لیے بیان کیا ہے کہ میں اور آپ غور کریں کتنے پتے ہیں دنیا میں، کتنے درختوں پر کتنی آندھیاں دن رات چلتی ہیں، کتنے پتوں کو گراتی ہیں۔ ہم اور آپ تو اس ملک میں دیکھتے ہیں جگہ جگہ پتے پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کوئی پتا ایسا نہیں جو گرتا ہے تو اسے علم نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، وہ خداوند عالم جسے ہر پتے کے گرنے کا بھی علم ہے، اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر اس کی یاد میں آنسو بہاؤں گی، اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر اس کا قرب مانگوں گی، کیا اسے معلوم نہیں ہوگا؟ کیا اسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ بتلا رہا ہے اسے پتوں کا علم ہے، اور پتوں میں آپ جانتے ہیں کچھ پتے بڑے ہوتے ہیں، کچھ پتے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ تخصیص نہیں کی ہے کہ فقط بڑے پتوں کا پتہ چلتا ہے، ہر پتا، وہ فرماتا ہے کوئی پتا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو۔ ہر چھوٹا بڑا پتا اس کے علم میں ہے، تو کیا میرے جیسا گناہگار اس کے علم میں نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اور ہمارے سننے والے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کا ذکر سن رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اپنے دلوں میں خداوند عالم کی اس محبت کو محسوس کیجئے۔ آئیے مل کر کہتے ہیں پروردگارا ہمیں اپنی محبت کی حلاوت دے دے، پروردگارا ہمیں وہ محبت نصیب فرما جو انہیں نصیب تھی، جو ساری ساری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے، ساری ساری رات نمازوں میں گزار دیتے تھے۔ اسی لیے تو جب میں اور آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب میرے اور آپ کے آقا ساری رات نماز پڑھتے تھے، روایات میں ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ میں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں، 1000 رکعت نماز، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب اس حلاوت کو محسوس کر سکتے تھے جو ذکر خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کو یاد کرنے سے، خدا کا ذکر کرنے سے دل کو جو خوشی ملتی ہے وہ انہیں ملتی تھی۔ اور اس سے آگے ایک قدم بڑھتے ہیں، ایک ہستی وہ بھی ہے کہ جب رات کو خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خدا جو پوری دنیا سے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے اس ہستی سے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب راتوں کو جاگا کیجئے لیکن ذرا آرام بھی کر لیا کیجئے۔ آپ دیکھیے کیا مقام ہے، ادھر خدا کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حبیب خدا ساری ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں، پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جایا کرتے تھے میرے اور آپ کے نبی کے، اور ادھر خداوند عالم اپنے حبیب کی ان اداؤں کو دیکھ کر فرماتا ہے میرے حبیب ذرا سا آرام بھی کر لیا کیجئے۔ ہماری جانیں قربان، ہمیں سکھانے والے، بتانے والے
اور محبان اہل بیت، میں اور آپ سیکھ رہے ہیں نا، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی آیہ مبارکہ، اس میں پروردگار عالم ایک لفظ استعمال فرماتا ہے حبہ. حبہ کہتے ہیں بیج کو، سیڈ کو. وہ فرماتا ہے زمین میں کوئی بیج ایسا نہیں ہے کہ جسے پروردگار عالم جانتا نہ ہو. پھر کہوں کہ میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کتنے ایسے بیج ہوتے ہیں جنہیں ہوائیں اڑا دیتی ہیں اور وہ دنیا میں کہاں جا کر زمین پر گرتے ہیں، کتنا عرصہ گرے رہتے ہیں جب تک ان کی نشو و نما کا انتظام نہیں ہوتا ہے، جب تک ان پر پانی نہیں پڑتا ہے. خداوند عالم فرماتا ہے مجھے ایک ایک بیج کا پتہ ہے، ایک ایک بیج کا جاننے والا، ایک ایک پتے کا جاننے والا. اسی آیہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر ایسا نہیں. اچھا خشک تو سمجھ میں آ جائے گا، تر سے مراد کیا فقط ندی نالے ہیں؟ کیا تر سے مراد فقط دریا ہے؟ کیا تر سے مراد فقط سمندر ہے؟ نہیں عزیزان، تر سے مراد وہ آنسو بھی ہے جو میری اور آپ کی آنکھ سے اس کی یاد میں بہتا ہے. تر سے مراد وہ آنسو بھی ہے جو کوئی گناہگار مصلی عبادت پر اپنے گناہوں کے خوف سے بہاتا ہے. تر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو خداوند عالم کے علم میں ہے. مجھے اور آپ کو بس اسے یاد کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو اسے یاد کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. اور اسی لیے اکثر عرض کرتی ہوں کہ میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی نے ہمارا دل دکھایا، ہم چار لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لوگوں کو پتہ تو چلے یہ کیسی ہیں. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ جسے پتہ چلنا چاہیے تھا اسے پتہ چل گیا، آپ کا کیس خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. آپ کے لیے حکم ہے کہ معاف کر دیجئے، آپ کے لیے حکم ہے کہ بھول جائیے. اچھا یہ فلسفہ بھی آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھولنے کا حکم کیوں ہے، معاف کرنے کا حکم کیوں ہے. اس لیے کیونکہ میرا اور آپ کا دل بڑا قیمتی ہے. آپ جانتی ہیں یہ دل وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے خود وہ فرماتا ہے کہ دلوں میں خدا رہتا ہے. مومن کے دل کی حرمت کو خانہ کعبہ سے بلند بتایا گیا ہے. اب جب یہ اتنا بلند دل ہے، اتنا بلند مقام ہو، آپ دیکھیے کوئی بہت اچھا سا برتن ہو اور اس میں دنیا جہان کے کنکر رکھ دیے جائیں، کوئی خراب سی چیز رکھ دی جائے، تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں تھا، کہ یہ چیزیں اس قابل نہیں تھیں کہ اس اچھے سے برتن میں رکھی جاتی. یہ آبگینہ اس قابل نہیں ہے کہ عام چیزیں رکھی جائیں، اس میں تو کوئی خاص چیز رکھی جانی چاہیے. تو میرے اور آپ کے دل کا آبگینہ، میرے اور آپ کے دل کا مقام یہ ہے کہ اس میں فقط خدا کو ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ تم معاف کر دو، تم بھول جاؤ، وہ جو کچھ نہیں بھولتا ہے وہ یاد رکھے گا. قرآن کی آیت ہے ما کان ربک نسی، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. جب وہ بھولنے والا نہیں ہے، جب وہ میرا حساب کتاب رکھنے والا ہے، تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے میرا کچھ دینا ہے وہ بھی وہی یاد رکھے گا، کسی نے میرا کچھ لے لیا ہے وہی یاد رکھے گا. میرے ہر دکھ کی دوا کرنے والا وہی ہے، میرے لیے ہر بند دروازہ کھولنے والا وہی ہے. پروردگار عالم مجھے توفیق دے کہ میں یاد رکھوں. اور کیا یاد رکھوں؟ کیا مولائے کائنات غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب یا علی یا علی میرے اور آپ کے آقا نے جو فرما دیا اب اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی ہے. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میرے مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں فقط خدا کو رکھ لیا اور اس کے بعد اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا. مولا کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ دل میں بس خدا ہے اور میں اب دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اب اس کے بعد کسی کو اندر نہیں آنے دیتا ہوں. میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے؟ کسی نے کچھ دینا ہے وہ بھی دل میں اٹھائے پھرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی شکایت ہے وہ بھی دل میں اٹھائے پھرتے ہیں. عزیزان آئیے معاف کر دیتے ہیں تاکہ دل خالی ہو جائے، تاکہ اس میں عبادت خدا کی لذت آ سکے، تاکہ اس میں محبت الہی کی لذت آ سکے.
اور سمجھانے والوں نے تو کن کن طریقوں سے سمجھایا ہے. تاریخ میں ایک کردار ہے کہ جنہیں بہلول دانا کہتے ہیں. آپ جانتی ہیں, سب آگاہ ہیں. بہلول کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بہلول ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے تھے, سیمیٹری میں بیٹھے تھے, ایک قبر میں اپنی ٹانگیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے پاؤں ڈال کر. اب شہر والے جو گزرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. دیوانے کے نام سے مشہور تھے, آپ جانتی ہیں. محبت اہل بیت میں اس فرزانے نے اپنے آپ کو دیوانہ کہلانا منظور کر لیا تھا. وہ جن کے باطن کی آنکھ کھل گئی تھی, انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا والوں کے پاس جو عقلیں ہیں وہ ایسی کم تر عقلیں ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کے سامنے دیوانہ ہی کافی ہے. اچھا, اب بہلول بیٹھے اپنی ٹانگیں قبر میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب گزرے, پوچھتے ہیں, اے دیوانے, یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ شہر میں کیوں نہیں آ جاتا؟ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں شہروں سے باہر قبرستان بنائے جاتے تھے. کہا گیا کہ بھائی شہر میں کیوں نہیں آ جاتا؟ اب بہلول نے جو جواب دیا ذرا سا غور کیجئے گا. بہلول جواب دیتے ہیں, شہر میں جا کر کیا کروں گا؟ شہر والے تو ایک ایک کر کے یہیں آ رہے ہیں. اب بتائیے کتنی حکمت ہے اس جواب میں. میں اور آپ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ جانا ایک دن وہاں ہے, ٹھکانہ وہ ہے. اچھا آگے, اب وہ شخص حیران ہو رہا ہے کہ کیا جواب دیا. ادھر سے بہلول کا بیان جاری ہے. کیا فرماتے ہیں دیکھو یہاں کتنے اچھے لوگ ہیں نا, کیسی اچھی فضا ہے, نہ کوئی لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ کسی کی غیبت ہے, نہ کسی کی چغلی ہے, نہ کوئی چوری ہے, نہ کوئی حسد ہے, نہ کوئی کینہ ہے, کوئی برائی نہیں ہے. دیکھو یہاں کے لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں, ان کے پاس بیٹھ کر اچھا لگتا ہے. اتنے اچھے ہیں کہ اگر دشمن بھی آ جائے اپنے پہلو میں خوشی سے جگہ دے دیتے ہیں. آپ دیکھیے, بتا دیا کہ دنیا کی بے ثباتی ایسی ہے. میرا اور آپ کا ایک دن حشر یہ ہونے والا ہے کہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے, نہیں ان کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے, ان سے تو بات ہی نہیں کرنی ہے. کوئی معلوم نہیں کہ پروردگار عالم قبرستان میں مجھے اور آپ کو انہی کے برابر میں جگہ دے دے. اسی لیے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. ہم جن کے ساتھ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں, آخرت میں ان کے ساتھ پروردگار ہمیں رہنا نصیب فرمائے. جن کے ذکر میں ہمیں دنیا میں مزہ آتا ہے, خدا ہماری قسمتوں کو اتنا بلند کر دے کہ آخرت میں ہمارا وقت ان کے قدموں میں گزرے. اچھا, بہلول کا ذکر آ گیا تو ایک اور واقعہ اپنی بچیوں کی خدمت میں, اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ بہلول ایک مرتبہ پھر کسی نے دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. اچھا, بار بار لوگ مشاہدہ کرتے تھے کہ کبھی قبرستان میں بیٹھے, کبھی بازار میں بیٹھے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا, دیکھ رہے تھے دیکھنے والے کچھ دن سے کہ کبھی قبرستان جا رہے ہیں, پورا دن وہاں گزار دیتے ہیں, کبھی بازار میں بیٹھتے ہیں, پورا دن وہاں گزار دیتے ہیں. تو کسی نے بڑھ کے پوچھا, بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے, اللہ کی اس کے بندوں سے صلح کرا رہا ہوں. اچھا, اب جواب ایسا عجیب تھا کہ پوچھنے والے نے ایک مرتبہ مسکرا کے پوچھا, تو کیا ہوا, ہو گئی صلح؟ کہنے لگے, اللہ تو مان گیا, بندے نہیں مانتے. بازار میں بیٹھے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں اللہ تو مان گیا, بندے نہیں مانتے. سننے والا سن کر مسکرا کر چلا گیا. کچھ دن کے بعد دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. پھر آیا, آ کر پوچھتا ہے, بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے پھر وہی جواب دیا, اللہ کی اس کے بندوں سے صلح کرا رہا ہوں. اب اس نے پھر پوچھا, بہلول کیا ہوا, ہو گئی صلح؟ بہلول کیا بتاتے, مسکرا کے کہتے ہیں, اب بندے تو مان گئے ہیں, قبرستان میں ہے نا بندے, ان کی بات ہو رہی ہے, اب بندے تو مان گئے ہیں, اب اللہ نہیں مان رہا. کہ وقت نکل گیا. پروردگار عالم توفیق دے کہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں یاد رہیں. محبان اہل بیت, آج کا دن جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں ایسے دو شہزادوں سے منسوب ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو ان کی ماں کا نام آتا ہے. ہم اور آپ خواتین ہیں, بار بار اپنی بہنوں, اپنی بچیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اپنے عورت ہونے پر فخر کیا کیجئے. پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو کنگ میکر بنایا ہے. میری اور آپ کی آغوش
کوئی عام چیز نہیں ہے. ہماری گودیوں میں خدا نے نبیوں کو پالا ہے, ہماری گودیوں میں آئمہ پلے ہیں. مجھے اور آپ کو انتظام یہ کرنا ہے کہ میری اور آپ کی گودی اتنی پاک ہو جائے, میری اور آپ کی آغوش اتنی پاک ہو جائے کہ اس میں امام زمانہ کے سپاہی پل سکیں. بار بار عرض کرتی ہوں کہ بچیوں کی تربیت پر خاص دھیان دیجئے. یہ بچی فقط ایک بچی نہیں ہے, نسلوں کی امین بن سکتی ہے ایک بچی. میں نے اور آپ نے اگر ایک بچی کی تربیت اچھی طرح کر لی, ایک نسل کی بقا کا ضامن بنا دیا. اس بچی کو دین سکھا دیا, اس بچی کی آغوش میں جو بچے آئیں گے یہ ماں انہیں دین سکھائے گی. پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم اور آپ جو پریشان ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹی کے فرق کے لیے, یہ یاد رکھیں کہ ان بیٹیوں کو خداوند عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے جو پیغام پہنچایا, انہیں باقیات الصالحات کہا گیا ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں. جب میں اور آپ غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ یہ بیٹی, ہم اور آپ جانتے ہیں ماں باپ زندہ ہوں تب بھی بیٹی ماں باپ کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہتی ہے. دنیا کے کسی کونے میں بیٹیاں چلی جاتی ہیں, نظریں فقط پیچھے لگی رہتی ہیں. میرے ماں باپ کیسے ہیں, میری ماں کیسی ہے, میرا باپ کیسا ہے. اچھا ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی بیٹیاں ہیں جو بھولتی نہیں ہیں. کوئی اچھی چیز پکاتی ہیں, یاد کرتی ہیں ہماری ماں کو یہ چیز پسند تھی, آئیے فاتحہ دے دیتے ہیں. کوئی جملہ کسی کے منہ سے سن لے, ہمارے بابا یہ جملہ کہا کرتے تھے, ہمارے ابو یہ جملہ کہا کرتے تھے. بیٹیاں کبھی باپ کو بھولتی نہیں ہیں, ماں کو بھولتی نہیں ہیں. میں اور آپ یقین کیجئے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بدقسمت ہیں ان خزانوں کی قدر نہیں جانتے. بیٹیاں اولاد کا وہ حصہ ہے کہ جو خدا نے اپنے حبیب کو دیا. اگر بیٹی سے اچھی کوئی چیز ہوتی تو خدا اپنے حبیب کو بیٹی کے علاوہ کچھ اور دے دیتا. خدا نے اپنے حبیب کو بیٹی دی ہے. اچھا اب بیٹی کا ذکر آیا, ہم جانتے ہیں کائنات میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا ہے کہ ایک بیٹی کو ام ابیہا کہا گیا, دوسری بیٹی کو زینب کہا گیا. زینب ہے, اپنے باپ کی زینت بیٹی ہے. آپ غور کیجئے گا ذرا, دنیا میں بھی اگر ہم کسی کے لیے کہہ دیں کہ یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے فخر کا باعث ہے, بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, اپنے گھر کا نام روشن کرنے والی بیٹی ہے. لیکن ذرا زینب کو دیکھیے تو صحیح, کس باپ کی زینت ہے زینب؟ زینب اس باپ کی زینت ہے جو لسان اللہ بھی ہے, جو ید اللہ بھی ہے, جو اذن اللہ بھی ہے, جو نفس اللہ بھی ہے. وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کی ایک ایک ادا پر قرآن کی آیتیں قصیدہ بن کر نازل ہوتی ہیں, اس باپ کی زینت کا نام ہے زینب. پھر مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے. میں اور آپ جب بھی اس بی بی کا مقام بیان ہوتا ہے, سب سے پہلے بی بی کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں. بہت مقام ہے اس گریے کا, لیکن بی بی کے کردار میں سیکھنے کے لیے جو کچھ ہے مجھے اور آپ کو اسے سیکھنا ہے. اسی لیے تو ہمیں یاد دلایا گیا کہ یہ وہ بی بی ہے جسے عالمہ غیر معلمہ کہا گیا. آپ دیکھیے زینب کا مقام, عالمہ غیر معلمہ, وہ جسے سکھایا نہیں ہے کسی نے پھر بھی عالمہ ہے. یہ وہ بی بی ہے جسے فقیہ آل محمد کہا گیا ہے. اس گھرانے میں فقیہ ہونا کسی بی بی کا, اس گھرانے میں دین کو ایسے جاننا جیسے جاننے کا حق ہے. اسی لیے تو علامہ ماسقانی مرحوم علی اللہ مقامہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اقول زینب, میں کہتا ہوں زینب اور تم سن لیتے ہو, ما ادراک ما زینب, تمہیں معلوم ہی کیا کہ زینب ہے کون؟ زینب وہ ہستی ہے کہ میں اور آپ جان نہیں سکتے کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ اس بی بی کو شریکت الحسین کہتے ہیں, وہ حسین جو بقائے دین کا باعث ہے. اگر اس کا ساتھ نبھایا ہے کسی نے تو زینب بنت علی نے نبھایا ہے. اس لیے کہ اس زینب کو پروردگار عالم نے وہ صلاحیت دی تھی کہ میں اور آپ اکثر سنتے ہیں کہ دربار یزید میں ملعون نے جب میری بی بی کی شان میں گستاخی کی, آپ جانتی ہیں کیا جملہ فرمایا؟ وہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتی ہوں, بی بی کے شایان شان نہیں ہے. وہ جملہ سنیے جو میری اور آپ کی بی بی نے کہا. میری اور آپ کی بی بی نے فرمایا, ما رائیتو الا جمیلا,
میں نے تو خوبصورتی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ رونے والوں وہ بی بی جو 72 کی سوگوار ہے، جو اپنے 18 بھائیوں کو رونے کے لیے ترسی ہوئی ہے، وہ بی بی جو کبھی اپنے علی اکبر کے سینے میں لگنے والی برچھی کا ماتم کرتی ہے، کبھی اپنے قاسم کے ٹکڑوں کو شمار کر کر کے روتی ہے، وہ بی بی جو کبھی ششماہے کے گلے میں لگنے والے تیر پر روتی ہے۔ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اس کے باوجود کیسا خوبصورت جواب ہے۔ ایسا جواب فقط زینب دے سکتی ہے، اس لیے کہ زینب نے کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے لاشوں میں مصیبت نہیں دیکھی تھی، جمال الہی دیکھا تھا۔ زینب نے کربلا کی سسکتی ہوئی لاشوں میں، کربلا کے تڑپتے ہوئے لاشوں میں جمال الہی کا پرتو دیکھا تھا۔ اسی لیے زینب نے پکار کر کہا ما رأیتو الا جمیلا۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی کی عظمت کو، ہمارا سلام ہو بنت علی کو، ہمارا سلام ہو بنت فاطمہ کو۔ اور رونے والوں، آج ہم اور آپ اس لیے بھی زیادہ دکھی ہیں کہ دنیا میں کسی کا بچہ دنیا سے چلا جائے تو سب سے زیادہ ماں روتی نظر آتی ہے، اور میں اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماں ہے نا، صبر کیسے آئے، ماں ہے نا کیسے نہ روئے۔ ارے زینب کو دیکھیے، 2 لال قربان کیے، زینب نے آنسو نہیں بہائے ہیں۔ رونے والوں، اسی لیے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں اے آقا زادی، آپ نہیں روئیں اپنے شہزادوں کو، آقا زادی آ کر دیکھیے، ہم آپ کی کنیز ہیں۔ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کے شہزادوں پر گریہ کر رہی ہے، آپ کے شہزادوں کا ماتم کر رہی ہے۔ میری بی بی ہمارے آنسوؤں کو قبول کیجئے۔ رونے والوں، ہر بچہ ماں کو پیارا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا ہے بچہ کیسا بھی ہو ماں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، لیکن رونے والوں بچے، اور وہ بھی اونو محمد جیسے بچے، تاریخ کہتی ہے اتنے خوبصورت بچے تھے کہ واقعہ کربلا کے بعد امیر مختار کے دربار میں جب کربلا کے قاتل لائے جاتے تھے، وہ قاتل خود کہتے تھے اے امیر، ہم نے اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے تھے، ہماری فوج کے سپاہی آگے بڑھ بڑھ کر جاتے تھے تاکہ ان بچوں کے چہروں کی زیارت کر لیں۔ رونے والوں، آپ جانتی ہیں قاسم کے چہرے کو تو چھپا دیا تھا میرے آقا نے، لیکن اونو محمد کے چہرے تو کھلے تھے، دنیا دیکھ رہی تھی۔ علی و فاطمہ کے چاند کبھی میمنہ پر ہیں، کبھی میسرہ پر ہیں۔ ارے ایسی جنگ کی تھی کہ علی یاد آ گئے تھے، علی کے نواسوں نے ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ اور رونے والوں، وہ لمحہ آیا جب دونوں شہزادے زین سے زمین پر آئے ہیں۔ ارے جب پہنچے ہیں امام علی مقام، عباس نے بڑھ کے سر کو ایک کے زانو پر رکھا، دوسرے کے سر کو امام علی مقام نے زانو پر رکھا۔ آپ جانتی ہیں ایک بچے کے جسم میں ابھی رمق باقی تھی جان کی، وہ بچہ تڑپ کر کہتا ہے مامو جان، ہماری اماں سے کہیے گا ہمارے ہونٹ دیکھ لیں، اب بھی پیاس سے خشک ہیں۔ ہماری اماں سے کہیے گا ہم دریا پر ضرور گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، ہم جانتے ہیں ابھی سکینہ پیاسی ہے، ہم جانتے ہیں ابھی علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بی بی آپ کا گریہ قبول فرمائے، میری بی بی آپ کے آنسوؤں کا یہ نذرانہ قبول فرمائے۔ رونے والوں، زینب نہیں روئی، اچھا روزے عاشور نہیں روئی، لیکن 11 محرم کی صبح
جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ہر بی بی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا تھا، اپنے شہید سے لپٹی، ارے لاشائے بے سر سے لپٹی، ہر بی بی بین کر رہی تھی، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا دو لاشیں ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں۔ میں نے بڑھ کے پوچھا اے قافلے والو، ارے کیا ان کی ماں رات خیموں میں جل کر مر گئی؟ ان بچوں کے لاشوں پر کوئی کیوں نہیں روتا؟ ارے امام زین العابدین، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ایک مرتبہ رو کر کہا ان کی ماں مری نہیں ہے، اگر ان کی ماں مر جاتی تو مجھے جلے ہوئے خیموں سے بچا کر کون لاتا؟ ارے ان کی ماں ان کو نہیں رو رہی، ان کی ماں اپنے ماں جائے کو رو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، زینب نہیں روئی، کربلا میں نہیں روئی، کوفے میں نہیں روئی، اپنے نونہالوں کو نہیں روئی، بھائی کو یاد کر کے روئی، علی اکبر کو یاد کر کے روئی، قاسم کو یاد کر کے روئی۔ ارے جب رہائی ملی ہے نا، جب بیبیاں پرسے کو آئی ہیں سرہائے شہدائے، اس وقت بھی روایت کہتی ہے دو سر ایسے آئے جنہیں گود میں لے کر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اچھا زینب نہیں روئی، لیکن رونے والوں جاننا چاہیں